اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہماری گفتگو مشکل مراحل سے گزر چکی ہے۔ ابھی ثلاثی مزید فی کے ابواب کی معانی اور ان میں سے معطل، مضاعف و محمود کے الفاظ بتا رہے ہیں۔ تو آج ہم پہلے باب افتعال پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ باب افتعال کی پہلی معنی یہ ہے کہ وہ مطاوعت کے لیے آتا ہے۔ مطاوعہ کا کیا مطلب ہے؟ اثر قبول کرنا۔ ہاں، مثلا میں نے آپ کو کہا بیٹا لیٹ جاؤ تو آپ بھی لیٹ گئے۔ کوئی شیشے کا گلاس تھا، میں نے توڑا تو وہ بھی ٹوٹ پڑا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو توڑنا چاہوں اور وہ نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو جو ہے کہ وہ مطاوعہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ کبھی کبھی جو کیا ہے شرکت کی معنی بھی بتاتا ہے۔ کیا بتاتا ہے؟ شرکت کی معنی۔ شرکت کا مطلب کیا ہے کہ دو افراد کے بیچ میں یہ کام ہو رہا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں اختصم زید و عمر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زید اور عمر نے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کی، یعنی دشمنی ایک طرف سے نہیں ہوئی بلکہ دونوں طرف سے جو کہ وہ دشمنی ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو اب فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے مثال دیا یہ تو مثال تھا صحیح کا، یعنی اصلی حروف کی جگہ پر نہ کوئی حرف علت تھا، نہ کوئی دو حرف ہم جنس تھے، نہ ہی کوئی حمزہ تھا۔ اچھا، اب اس باب افتعال سے کہتے ہیں مثال واوی بھی آیا ہے، یعنی فاعل فعل کی جگہ پر حرف علت واو آیا ہے، جیسے اس کی مثال ہے الاتحاب۔ کیا؟ اتحاب کی معنی یہ ہے کہ تحفے کو قبول کرنا۔ میں آپ کو کوئی تحفہ دینا چاہتا ہوں، آپ اسے قبول کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اتحاب میں تو کوئی واو نظر نہیں آ رہا، کیسے آپ اس کو مثال واوی کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ اصل میں تھا ابتحاب۔ کیا تھا؟ ابتحاب، ٹھیک ہے؟ پھر کسی قانون کے مطابق ہم نے واو کو تا میں تبدیل کیا، تا کو تا میں ادغام کر دیا، اتحاب ہو گیا۔ اگر اصل کو دیکھیں گے تو واو موجود ہے، لیکن اس ادغام کے بعد وہ واو ہمیں نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اس کی گردان انشاءاللہ آپ خود مباحثے میں پریکٹس کر کے آئیں گے۔ اچھا، پھر مثال یائی بھی آیا ہے۔ یہ مثال واوی کی مثال تھی اتحاب، مثال یائی بھی آیا ہے، جیسے اس کی مثال ہے اتصار۔ اتصار اصل میں تھا اتصار، یا کو تا میں تبدیل کیا، تا کو تا میں ادغام کر دیا، اتصار ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اجوف واوی بھی آیا ہے۔ مثال کی تو دونوں مثالیں میں نے آپ کو دے دی، مثال واوی کی بھی، مثال یائی کی بھی۔ اجوف بھی آیا ہے، کہتے ہیں جیسے الاجتیاب۔ بھائی اجتیاب میں واو تو نہیں ہے، اس میں تو یا ہے، کہتے ہیں اجتیاب اصل میں تھا اجتواب۔ واو کے ما قبل کیا تھا؟ کسرہ، اس کسرے کی وجہ سے ہم نے واو کو یا میں تبدیل کر دیا، اجتیاب ہو گیا۔ جب ماضی کی گردان کریں گے تو پھر اجتاب۔ اجتاب اصل میں اجتوب، واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف میں تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے؟ یجتابو، ٹھیک ہے؟ اب یجتویبو کہیں گے، افتعل یفتعل، یجتویبو، واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو قلب الف کر دیا، ٹھیک ہے؟ اس کا اسم فاعل اسم مفعول ایک ہی جیسا ہوگا، مجتاب۔ جو اسم فاعل ہوگا وہ اصل میں تھا مجتوبن، جو اسم مفعول ہے وہ اصل میں تھا مجتوبن، ٹھیک ہے؟ اجوف یائی بھی آیا ہے، جیسے الاختیارو، ٹھیک ہے؟ آپ سندھی اردو میں بھی کہتے ہیں بھائی آپ کا اختیار ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں اختیار، خا فاعل فعل ہے، یا عین الفعل ہے، اور را جو ہے کیا ہے؟ لام الفعل ہے۔ جب اس کے ماضی کی گردان کریں گے اختار، اختار اصل میں تھا اختیر، یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو قلب الف کر دیا، باقی گردانیں آپ خود کریں گے۔ اچھا، ناقص میں جو ہے ناقص واوی اس باب سے نہیں آیا، البتہ ناقص یائی آیا ہے، جیسے الاجتباء،
بھائی ناقص یائی کا تو مطلب یہ ہے کہ لام الفعل کی جگہ پر حرف لفظ یا ہو، یہاں تو یا نہیں ہے، کہتے ہیں الاجتباء، اصل میں الاجتبایو، ٹھیک ہے۔ الف زائد کے بعد واو ہو یا یا ہو، اس کو حمزے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کی جو ہے ماضی کی گردان کریں گے اجتبا، اجتبا اصل میں تھا اجتبیا، یا متحرک ما قبل مفتوح یا قلب الف، وہی قوانین سب گھوم پھر رہے ہیں، الفاظ تبدیل ہو رہے ہیں۔ اچھا، مضاعف بھی اس باب سے آیا ہے۔ مضاعف کا مطلب یہ ہے کہ دو حرف ہم جنس اصلی حروف کی جگہ پہ آئے ہوں، جیسے الامتدادو، بیٹا امتدادو، میم فاعل فعل، پہلی دال عین الفعل، دوسری دال لام الفعل، الف تو بیچ میں زائد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ماضی کی جب گردان کریں گے تو ماضی کی گردان کریں گے امتد، امتد اصل میں تھا امتدد، امتدد، دو حرف ایک جیسے تھے، پہلی دال کو ہم نے ساکن کیا، اس کو دوسری میں ادغام کر دیا، امتدہ ہو گیا، یمتدو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا اسم فاعل ہوگا ممتدن، اس میں مفعول بھی ہوگا ممتدن، اس میں فاعل اصل میں ممتددن، پہلی دال پہ کسرہ، اس میں مفعول میں پہلی دال پہ فتح، پہلی دال کو ساکن کیا، اس میں فاعل میں بھی، اس میں مفعول میں بھی، اس کو دوسری میں ادغام کر دیا، تو اب اس میں فاعل اور اس میں مفعول کی لفظی طور پر شکل ایک جیسی ہوگی، لیکن جب آپ اچھے والی عینک پہن کے دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں فاعل اصل میں ممتددن تھا، اس میں مفعول اصل میں ممتددن تھا۔ تو یہ باب انفعال تک آج پڑھتے ہیں، انشاءاللہ مزید ہم کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب افتعال، این باب برائے مطاوعی فعل است، یہ باب فعل کی اطاعت کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جمعتہ، مثلا یہاں کوئی چیز بکھری پڑی تھی، میں نے کہا بیٹا اس کو جمع کر لو، اس کو اکٹھا کر لو، فجتمع، تو آپ کہتے ہیں میں نے اس کو جمع کیا، وہ بھی جمع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وہ نشرتہ، پھر نشرتہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جمع کی ہوئی تھی، میں نے آپ کو کہا کہ پھیلا دو، آپ کہتے ہیں نشرتہ، میں نے اس چیز کو پھیلا، فانتشر، وہ بھی پھیل گئی، ٹھیک۔ وہ معنی مطاوع آن است کے، مطاوعت کی معنی یہ ہے کہ آن چیز آن فعل را قبول کند، وہ چیز اس فعل بے معنی کام، اس کام کو کیا کرے، قبول کرے۔ وہ ممتنع نشود، اور اس کے سامنے ممتنع یعنی انکاری نہ بنے، جیسے کسرت الکوز، کوز یعنی پیالہ، کسر تو میں نے توڑا پیالے کو، فن کسر، وہ بیچارہ بھی ٹوٹ پڑا، یعنی شکستم من، یعنی میں نے توڑا کوزرا، اس پیالے کو، پس او قبول شکستن کرد، اس نے بھی ٹوٹنے کو قبول کر لیا۔ وہ شاید، اور ہو سکتا ہے کہ بین اثنین بشد، اثنین عربی کا لفظ لایا ہے، یعنی یہ باب دو آدمیوں کے بیچ میں ہو، جیسے باب تفاعل، ٹھیک، جیسے اختصم زید و عمر، اس کا مطلب ہے کہ زید اور عمر نے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کی، یعنی جیسا کام زید نے کیا ویسا ہی کام عمر نے کیا۔ وہ بے معنی فعل باشد، اچھا، اور یہ باب فعل کی معنی دیتے، فعل بے معنی ثلاثی مجرد، یعنی اس میں مطاوعت بھی نہیں ہوتی ہے اور اس میں شرکت بھی نہیں ہوتی ہے، جیسے جذب، جذب یعنی وہ چیز جذب ہو گئی، فجتذب، وہ چیز جذب ہو گئی، جذب اور اجتذب دونوں کی معنی ایک ہوگی۔ مثال واوی، باب افتعال سے بیٹا مثال واوی، یعنی لام الفعل نہیں بلکہ فاعل فعل کی جگہ پر حرف علت واو، الاتحاب، اتحاب کی پہلے ہمیں معنی بتائیں، فرماتے قبول ہبے کردن، تحفے کو قبول کرنا، ماضی اتحب، مضارع یتحب، مصدر اتحابن، اس میں فاعل متحب، اس میں مفعول متحب، امر اتحب، نہیں لا تتحب۔ بھائی یہ واو تو کہیں بھی ظاہر نہیں ہوا، فرماتے ہیں اصل ابتحب یوتحب ابتحابن بود، اصل میں یہ تھا بیٹا، واو دیکھیں ہر جگہ موجود ہے۔ واورا قلب بتا کردند، واو کو انہوں نے کس میں تبدیل کیا، تا میں، و تا در تا ادغام نمودند، تا کو تا میں ادغام کر دیا۔
وگاہ باشند کے گویند، اور کبھی کبھی بیٹا ایسے بھی ہوتا ہے ایتعد، کیا یعنی واو کو تا میں تبدیل نہیں کرتے بلکہ واو کو یا میں تبدیل کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حمزے پہ کسرہ ہے، کسرہ چاہتے ہیں کہ میرے ماں بعد واو نہیں ہونا چاہیے بلکہ یا ہونا چاہیے. ایتعد یا تعدو، یا تعدو بیٹا اصل میں کیا تھا؟ اب یا تعدو کو آپ یہ کہیں کہ یا تو یو تعدو تھا، ٹھیک ہے، یو تعدو، واو کو الف میں تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے. ایتعادن، یہ ابتعادن تھا، واو کو یا میں تبدیل کر دیا. مثال یائی، یعنی اس کی مثال دیں. ایتسر یا تسرو ایتسارن، بیٹا اس کا مادہ یسر، یسر معنی آسان ہونا، ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے کیا ہے، ایسے ہے اصل میں ایسے تھا، پھر آپ نے کر دیا اتسر یتسر، یعنی یا کو تا میں تبدیل کیا، تا کو تا میں ادغام کر دیا، تو یہ ایسے ہو گیا اتسر لا تتسر. اجوف واوی، یعنی عین الفعل کی جگہ پر حرف علت واو ہے بیٹا. الاجتیاب، اجتیاب کی معنی کیا ہے؟ قطع کردن بیابان، بیابان کو کاٹنا. بیابان کٹتا ہے کیا؟ نہیں، کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سفر کر رہے تھے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو ہے نا طے کر لیا ہے سفر، بیابان کو میں نے طے کر لیا، یعنی اب میں آبادی والی جگہ پہ سفر کر رہا ہوں. خوب، اجتاب یجتابو اجتیابن، اسم فاعل اسم مفعول مجتابن، لیکن اسم فاعل در اصل مجتوبن بود، لیکن اسم فاعل اصل میں کیا تھا؟ مجتوبن. و اسم مفعول مجتوبن بود، مجتوبن تھا، پھر واو الف میں تبدیل ہو گیا، ٹھیک ہے بیٹا. امر حاضر اجتب، اجتابا اجتابو اجتابی اجتابا اجتبنا، ٹھیک ہے. چھٹے سیغے میں وہ الف گر جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ با بھی ساکن ہے، الف بھی ساکن ہے. خوب، لفظ ماضی و امر بہم مشتبہ شدند. اب کہتے ہیں کہ بیٹا ماضی اور امر آپس میں ایک جیسے ہو گئے. اجتب میں تو ایک جیسے نہیں ہو گئے، لیکن تثنیہ میں جب آپ ماضی کی بھی گردان کریں گے اجتاب اجتابا، اور امر کے تثنیہ میں بھی آپ کہیں گے اجتابا، ٹھیک ہے. در تثنیہ و جمع کون سے سیغوں میں ایک جیسے ہو گئے؟ تثنیہ اور جمع کے سیغوں میں. لیکن اصل ماضی اجتوبا اجتوبو، لیکن اگر ماضی کی تثنیہ کو دیکھیں گے تو اجتوبا تھا اور جمع اجتوبو، اور امر جو ہے وہ اجتوبا اجتوبو، یعنی ماضی میں واو پر فتح تھا، مضارع میں واو پر جو کیا ہے کسرہ ہے. پھر تو ہم قانون وہی جاری کریں گے، واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو ہم نے الف میں تبدیل کر دیا. ماضی مجهول اجتیب، اجتیب بیٹا اصل میں کیا تھا؟ اجتوب، کیا تھا؟ اجتوب. کسری واو را بما قبل دادند، واو کا کسرہ ہم نے نقل کر کے تا کو دے دیا، ٹھیک ہے. اب جب تا کو دے دیا تو تا پر تو پہلے سے ہی ضمہ بیٹا موجود ہے، ٹھیک، کہتے ہو ضمے کو ہٹا دو. بعد حذف حرکت ماقبل، ماقبل والی حرکت کو ہم نے حذف کر دیا، واو قلب بیا شد. اب جب تا پر بیٹا کسرہ آ گیا تو کسرہ چاہتے ہیں کہ میرے ماں بعد یا ہونا چاہیے، واو نہیں ہونا چاہیے. ودر اجوف یائی گوئی، اجوف یائی یعنی جب عین الفعل کی جگہ پر حرف علت یا ہو تو تم کہو گے الاختیار برگزیدن، یعنی انتخاب کرنا، ٹھیک ہے. ماضی معلوم اختار، بیٹا اختار اصل میں کیا تھا؟ اختیر، یا متحرک ما قبل مفتوح قلب الف شد الخ. مستقبل معلوم یختارو، یختارو اصل میں تھا یختیرو، یا متحرک ما قبل مفتوح قلب الف شد. ماضی مجہول تم بولو گے اختیر، اختیر اصل میں اختیر بود، اختیر تھا. کسر یارہ بے ماقبل دادن، یا پر بھی کسرہ دشوار ہے، وہ نقل کر کے ماقبل کو دیا، لیکن بعد سلب حرکت ماقبل، ماقبل والی حرکت کو آپ نے سلب کر لیا، چھین لیا. اختیر شد، اختیر ہو گیا. امر حاضر اختر اختارا اختارو تا آخر، نہیں لا یختر اسم فاعل اسم مفعول مختار، برکیا سے مجتابن کہتے ہیں، اس میں وہی قانون ہوگا. یعنی اس میں فاعل اصل میں تھا مختیرن، اس میں مفعول تھا مختیرن،
آگے پھر توجیہ ایک ہی ہوگی، یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف میں تبدیل کر دیا، ناقص یائی۔ ناقص یائی کہہ کر آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ناقص واوی اس باب سے نہیں آیا ہے۔ الاجتباء، بیٹا اجتباء کی بھی معنی وہی اختیار والی ہے، ٹھیک ہے، یعنی برگزیدن، کسی کو انتخاب کرنا۔ ہمارے امام حسن کا لقب کیا ہے؟ مجتبہ، یعنی انتخاب شدہ، ٹھیک ہے۔ اجتباء اصل میں تھا اجتبی، یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف میں تبدیل کر دیا۔ یجتبی، یہ اصل میں تھا یجتبیو، یا پر ضمہ دشوار تو ہٹا دیا، بس اور کچھ نہیں کیا۔ اجتباءً اصل میں تھا اجتباین، الف کے بعد یا اس کو حمزے میں تبدیل کر دیا۔ المجتبی یہ اس میں فاعل ہے، المجتبہ اس میں مفعول ہے، اجتب یہ امر ہے، لا یجتب یہ نہیں۔ بیٹا اب اجتب آخر میں ہم نے حرف علت کو گرا دیا، ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے بن گیا، کیونکہ یجتبی، تجتبی سے ہم بنائیں گے، کس سے؟ تجتبی سے، ٹھیک ہے جناب۔ مضاعف الامتداد، یعنی دو حرف ایک جیسے۔ بیٹا امتداد کا مطلب کہ کھینچنا، کشیدن یعنی کھینچنا۔ امتد یمتد، امتد اصل میں تھا امتدد، یمتد اصل میں تھا یمتدد، ٹھیک ہے۔ انفعل ینفعل نہیں، یمتدد بیٹا پہلی دال پہ کسرہ، ٹھیک ہے۔ اس میں فاعل اور اس میں مفعول جو ہے کیا ہے؟ وہ ممتدن۔ فرماتے ہیں کہ اصل فاعل ممتددن و اصل مفعول ممتددن، پہلی دال کو ساکن کر کے دوسری دال میں ادغام کر دیا، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ دونوں سیغے اب ظاہراً ایک جیسے ہیں، حقیقت میں الگ الگ ہیں۔ امر حاضر امتد، امتد، امتدد، نہیں لا یمتد، لا یمتد، لا یمتدد۔ لفظ ماضی و امر در ان باب بے یک طریقت، کہتے ہیں یہاں پر بھی ماضی اور امر کا صیغہ ایک ہی جیسا ہے، لیکن بے حسب تقدیر مختلف، لیکن تقدیر کے لحاظ سے مختلف ہیں، چنانکہ گزشت، جیسے کہ یہی بات ہم جو ہے کہاں پر بیٹا پڑھ کر آئے؟ اجتباء میں پڑھ کر آئے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں امتد اور ماضی بھی امتد، ماضی جو امتد ہے وہ اصل میں امتدد، اور امر جو ہے وہ اصل میں امتدد، ٹھیک ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے، ماضی کے پہلی دال پہ فتح ہے، امر کی پہلی دال پہ کسرہ ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔